بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قرآن کے سلسلے میں ہم نے PIL سپریم کورٹ میں داخل کی ہے، اس کے بعد سے تمام مولوی حضرات اہل سنت ہو یا شیعوں کے مولانا ہو، وہ مسلسل ہمارے سلسلے میں کمنٹس دھرنے پر نشر اور ہم سے اپنی پرانی دشمنی نکالنے میں آمادہ ہے۔ میں صرف ان سے یہی کہنا چاہوں گا، خصوصی طور پہ اپنے شیعہ علماء کرام سے، کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی آپ تقریروں میں بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے بخاری میں، ہم نے سپریم کورٹ میں جو یاچکا ڈالی ہے، PIL ڈالی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں ہم نے بخاری کو کوٹ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو اعتراض کے قابل ہے۔ تمام اہل سنت مولوی حضرات کو اور تمام شیعوں کے ملاؤں کو اس میں ہم نے پارٹی بنایا۔ ان کو چاہیے کہ اب معاملہ قانون کی چوکھٹ پر ہے تو اپنا صحیح جواب وہاں پیش کرے۔ دھرنے، پردرشن، میرے سر کو قلم کرنے کے انعامات یا ظلم و زیادتی کے پیغامات جو دے کر اپنے اسلام کو پہچنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی تو میرا سوال ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اگر کہ دیکھیے، قرآن مجید کے سلسلے میں ایک صاف وضاحت ہم کر دیں، جو میں نے بخاری سے اور قرآن مجید کو پڑھ کے حاصل کی ہے۔ اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید رسول اللہ کے اوپر رفتہ رفتہ آتا رہا، میسیجز آتے رہے، وہ قرآن مجید کو پبلک میں دیتے رہے کہ بھئی یہ اللہ کا میسیج ہے، یہ اللہ کا میسیج ہے۔ اس وقت کوئی لکھتا نہیں تھا، لوگ اسے یاد رکھتے تھے، اپنے گھروں کی دیواروں میں لکھ لیتے، یعنی کہ قرآن کی شکل میں کوئی کتاب رسول کے زمانے میں نہیں لکھی جا رہی تھی۔ اور رسول کے انتقال کے بعد جب ابو بکر پہلا خلیفہ بنا تو اس نے ہونے والے دوسرے خلیفہ عمر سے بات چیت کر کے یہ طے کیا کہ ہم ان قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کرائیں گے اور اکٹھا کرا کر اس کو ایک کتابی شکل دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے، جس کے لیے انہوں نے بخاری میں پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ صرف 4 لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں، کہ صرف 4 لوگ قرآن شریف کے بارے میں رسول کے انتقال کے بعد جانتے تھے، مکمل طور پر جانتے تھے۔ اس میں مولا علی کا نام نہیں ہے۔ مولا علی جو ان کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے، معاذ اللہ وہ قرآن مجید جانتے نہیں تھے۔ بخاری میں صرف 4 لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی سے ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا، یعنی کہ کلیکٹ کروایا، اور کلیکٹ کرا کے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا، اور وہ ابو بکر کے زمانے میں چلا اور عمر کے زمانے میں چلا۔ انہی نے اس کو پبلکلی نہیں جاری کر دیا۔ وہ قرآن مجید اس عمر کے مرنے کے بعد حفصہ کے گھر میں رکھ دیا گیا، جو پروفٹ محمد کی 4تھی بیوی تھی۔ اس کے بعد دور عثمان آیا۔ دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں، تو عثمان نے حفصہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر اور عثمان نے لکھوایا تھا۔ منگوایا اور منگوا کر اس کی 4 جلد کروائی، کاپیاں کروائی، اور وہ حفصہ کا قرآن مجید حفصہ کو واپس کر دیا۔
اور ان چاروں قرآن مجید کو رائج کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ جلا دے. یعنی کہ قرآن مجید کو جلانے کا حکم دینے والا تیسرا خلیفہ عثمان تھا. اور کتابی شکل میں جو لوگ اس وقت بھرم پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتابی شکل میں قرآن آیا اور اعتراض ہو رہا، نہیں، کتابی شکل میں آیا ہوتا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوتا. رسول آیتیں بیان کرتے گئے، اس کے بعد آیتوں کو اکٹھا بعد میں رسول کے مرنے کے بعد میں آیتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی. اب جمع کرنے والے کون تھے؟ کیا وہ آل رسول تھے؟ نہیں، صحابیوں میں سے تھے. آل رسول حضرت علی علیہ السلام جب اپنا قرآن عمر کے دربار میں، ابو بکر کے دربار میں لے کے گئے، جب قرآن ڈھونڈا جا رہا تھا تو انہوں نے اس قرآن کو منع کر دیا کہ ہم کو حضرت علی کا قرآن نہیں چاہیے. ہم نے تمام مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جو قرآن حضرت علی دینے گئے تھے، جو خلیفاؤں نے وہ قرآن نہیں لیا، وہ قرآن اب جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگر کہ وہ قرآن جو امام علی کا ہے اور وہ آخری جو ہمارے امام ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ظہور کریں گے، تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو اس قرآن میں غلط ہے، تبھی تو وہ صحیح قرآن لائیں گے. یا تو یہ عقیدہ غلط ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ قرآن غلط ہے. قرآن کو لکھنے والے 3 خلیفہ اور پبلش کرنے والے 3 خلیفہ اور اس پہ قرآن کی مہر لگانے والے 3 خلیفہ، اور ان تینوں خلیفاؤں نے اس قرآن مجید کو جاری کیا. اب کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کتاب عثمانی جس کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب عثمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ عثمان نے اس کو جاری کیا تھا. اگر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کے بعد یہ سب واقعہ ہوا ہے، تو آل رسول نے کبھی بھی اس پر کوئی نکتہ چنتی نہیں کی، اس پر کوئی آبجیکشنز نہیں کیے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ آبجیکشنز کرنے والے؟ بہت سی ایسی مصلحتیں تھیں مولا علی کے زمانے میں جس کو مصلحتاً انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی. اگر کہ جو عثمان نے قرآن جاری کیا تھا، اگر کہ اس قرآن کو رائج کر دیا جاتا، جاری کر دیا گیا تھا، اس کو حضرت علی روک دیتے اور جو ان کے پاس قرآن تھا اس کو جاری کرتے، تو اسلام میں 2 قرآن ہو جاتے. سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت علی نے اپنے حق کو مارتے ہوئے ان خلیفاؤں کے قرآن کو پر کوئی آپتی نہیں کی اور اسی کو قرآن مان لیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل قرآن غلط ہے. ان کی کچھ آیتیں کیونکہ یہ سیدھے نہیں آئی ہیں اور رسول نے لکھی بھی نہیں ہے، رسول کے خاندان سے لی بھی نہیں گئی ہے، یہ خلیفاؤں نے لکھوائی ہیں. تو اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو رہی ہو تو ہم اس پر شک کر کے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خلیفاؤں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہم معاذ اللہ رسول سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان خلیفاؤں سے سوال ضرور کر سکتے ہیں. اگر کہ یہ بات کہی جائے کہ آل رسول نے اس بات کو کبھی خود توجہ نہیں دی یا کبھی خود اس پر اعتراض نہیں کیا، تو میں تمام شیعہ مولویوں، تمام شیعہ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعتراض تو انہی نے خلیفاؤں پہ بھی نہیں کیا تھا. پہلے خلیفہ چن کے آ گئے، رسول کی میت پڑی رہی، اس پہ شرکت نہیں کی اور چناؤ کر کے چن لیے گئے. دوسرے خلیفہ بھی بن گئے، تیسرے خلیفہ بھی بنا لیے گئے، چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام لایا گیا.
انہوں نے چوتھا نمبر قبول کیا، جبکہ ان کو پہلا خلیفہ رسول ڈکلیئر کر کے گئے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ تو پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہم تینوں خلیفاؤں کو مانیں، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کو مانیں، اور پھر پہلے امام حسن سے شروع کریں، دوسرے امام ہم امام حسین کو مانیں، پہلے خلیفاؤں کو مانیں، کیونکہ ہمارے اماموں نے کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا، تو ہم کو بھی ماننا چاہیے۔ بڑے شرم کی بات ہے، شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے، شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے، بڑے شرم کی بات ہے۔ آج تم ان شہزادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو، آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہزادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے، شہزادی کی ملکیت بھی چھینی ہے، آج ان کی پیروی کر رہے ہو۔ قرآن مجید کے سلسلے میں میں نے بات کیا کہہ دی؟ آپ نے ہماری زبان کاٹنے کے لیے، ہمارا گردن کاٹنے کے لیے، ہم کو اسلام سے بے دخل کرنے کے لیے تماموں فتوے دے دیے۔ آج ہمارے شیعہ بھائی زیادہ تعداد میں جوشیلے ہو گئے ہیں، اور وہ زیادہ تعداد میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کو کیا نہیں معلوم کہ کس کی پیروکاری میں جا رہے ہو؟ عمر، ابو بکر، عثمان کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ جس پر تمہارا عقیدہ لعنت بھیجنے کا ہے، تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو۔ قرآن تو ایک آڑ کی بات ہے، اور قرآن کے سلسلے میں جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ جائز باتیں اس لیے ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ملتی ہے، ایک انسانیت کے لیے اچھے سندیش دیتی ہیں اور ایک انسانیت کے لیے برے سندیش دیتی ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی ہے، جو انسانیت کے لیے اچھے سندیش دیتی ہیں وہ تو اللہ کے سندیش ہے، لیکن اللہ انسانیت کے لیے خراب، بے تکے، ظلم زیادتی سے بھرے کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے اللہ کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے اللہ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے رسول پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئیں اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کتاب عثمانی پر چیلنج کرتے ہیں۔ یہ سازشن کتاب عثمانی کو تیار کیا گیا، انہی کتاب عثمانی کی آیتوں سے ہمارے اماموں کے سل قلم کرنے کے فتوے جاری ہوئے ہیں، ہمارے اماموں کو جیل میں رکھا گیا ہے ان قرآنی آیتوں کا بیس بنا کر۔ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب ہے اس حق کی بات کی آواز کوئی نہیں اٹھانے والا ہے۔ ہم کب تک ان کے تلوے چاٹتے رہیں گے؟ آج بھی ہم انہی قرآن کی آیتوں کے تحت پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم غیر مسلم صاحب کبھی پاکستان میں، کبھی افغانستان میں بری طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور اسی قرآن کے حوالے سے کاٹے جا رہے ہیں۔ قرآن ایک وہ کتاب ہے جو چھوٹے موٹے انسان کی یا کسی چھوٹے موٹے عالم کی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جب بندوں سے کلام کرتا ہے تو اپنی اس لینگویج میں کلام کرتا ہے، اپنے اس وچاروں کے ساتھ میں کلام کرتا ہے جو پورے انسانوں کے لیے ہو، خاص کر کے کچھ لوگوں کے لیے فیور میں ہو، خاص کر کے کچھ لوگوں کے لیے خلافت میں۔ ہمارا اللہ ایسی دوہری نیتی اپنا نہیں سکتا۔ لاؤ مولا علی کا قرآن، ہم تو کہتے ہیں، چلیے میں رٹ واپس لیتا ہوں، ہم چیلنج کرتے ہیں شیعہ مولوی حضرات سے، عالم دین سے، جو 26 آیتوں کے سلسلے میں ہم نے رٹ داخل کی ہے، اگر ان 26 آیتوں کا عمل آل رسول نے، یعنی کہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک اپنی زندگی میں انہی نے اس کو کر کے دکھایا ہو، اپنی عملیہ زندگی میں اس پر ان لوگوں نے اس پر اپنے سے جوڑتے ہوئے کوئی عمل کیا ہو اور کتاب میں لکھا ہو، ہم کو لا کے دو، ہم آج اس PIL کو واپس کریں گے۔
قرآن مجید ہم اہل بیت کو کہتے ہیں بولتا قرآن ہے. جو قرآن بول رہا ہے وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو قرآن خاموش ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اس سے تم یہ امید رکھ رہے ہو کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے. اعتراض تب نہیں تھا جب رسول لکھتے تھے، اعتراض تب نہیں تھا جب اللہ کی طرف سے آتی. اعتراض اس لیے ہے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے خلیفہ تھے، ڈھونڈوانے والے خلیفہ تھے. ہم لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا تھا. آج ان کے مرچیں اسی لیے لگی ہے کہ ان کی سازش پکڑی جا رہی ہے. انہی نے خاکہ کھینچا تھا دنیا میں انسانی آتنکواد کو پیدا کر کے اور پوری دنیا پر چڑھائی کر دینے کا، پوری دنیا میں قتل و عام کر دینے کا. اس کا سہارا انہی نے قرآن شریف میں چھوٹی چھوٹی سورے ڈال کر، چھوٹی چھوٹی آیتیں ڈال کر لیا ہے. ہم ان آیتوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ راشٹر کے ہت میں نہیں ہے. اس سے راشٹر کو نقصان ہے، ہماری دیش کی سرکشا کو نقصان ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو نقصان ہے. تو لوگوں کا اعتراض ہو رہا ہے. جس کو اعتراض کرنا ہے سپریم کورٹ میں جا کر داخل یاچکا میں اپنا حلف نامہ لگائے اور اعتراض کرے. ہمارے وکیل بھی رہیں گے، ہم اعتراض کا جواب دیں گے. لیکن دھرنے، پردرشن، لوگوں کو گمراہ کرنا کہ وسیم رضوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہاں سے لے کے پاکستان کر کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ملا جو مجلس رکھ کے آتے ہیں اور ممبروں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جن کو علم کے بارے میں ABC نہیں معلوم. یہ رٹو طوطے آج قرآن مجید قوم کو سمجھائیں گے. ان کو چاہیے کہ شیعت جو ایسا ایک فرقہ ہے جو آل رسول پر جان دیتا ہے، اس میں یہ خلافت کا زہر مت گھولے. ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں. خلافت وہ ہے کہ جس کی مجبوری میں ہم نے امامت کو لایا ہے. اگر مولا علی کا حق مولا علی کو دے دیا گیا ہوتا اور پہلا خلیفہ بنا دیا گیا ہوتا تو یہ لڑائی ختم ہو جاتی، وہیں پر ختم ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. یہ سازش تھی ان تینوں خلیفاؤں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، ان سب کی سازش تھی. اور قرآن کے ذریعے انہی نے اپنی سازش کو پورا کیا ہے. اس قرآن کے ذریعے انہی نے ہمارے اماموں کے ساتھ میں سختیاں کی ہے. اس قرآن کے ذریعے انہی نے ہمارے اماموں کو جیلوں میں رکھا ہے، ان کے قتل کیے ہیں. یہ 26 آیتیں ضروری ہے، آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے. ہم آتنکواد جیسی بیماری سے جو کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے کئی 100 سالوں سے پریشان ہے. پوری دنیا پریشان ہے اور شیعہ خاص کر کے پریشان ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ قرآن کے ماننے والے ان کو مشرک، ان کو کافر کہہ کر ان کی گردنیں اتار لیتے ہیں. یہ اصل وجہ ہے جو اب مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہے. یہ خلیفاؤں کی سازش جب کھلنے لگی ہے تو مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہے. اور پھٹکار کی بات یہ ہے کہ اس میں چند جاہل قلب جواد جیسے ہمارے مولوی بھی شامل ہو گئے ہیں، اس بات کا بکھیڑا بناتے ہوئے کہ قرآن کے اوپر کہہ دیا، قرآن کے اوپر کہہ دیا. قرآن کے اوپر نہیں، ان 3 خلیفاؤں کی سازش کے اوپر ہم نے ریسرچ کی ہے اور سازش میں یہ طے پایا کہ قرآن کو بیس بنا کر آتنکواد کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ سازش کی گئی تھی، جو آج تک جس وقت کی دنیا تک اپنے وجود میں ہے اور پوری دنیا میں اسلامی آتنکواد چڑھ کر بول رہا ہے.